سالہ جشن منایا گیا، اچھی بات ہے، منانا چاہیے، لیکن 1500 سالہ جشن میں ان نوجوانوں کا بھی تذکرہ ہوتا جو نوجوان کے جے ہلّی ڈی جے ہلّی میں آقا کے نام پر جیلوں میں بند ہیں، ان نوجوانوں کا تذکرہ ہوتا 5 سال سے وہ سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ کیا یہ آقا کی سیرت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عثمان ابن عفان صرف افواہ اٹھی تھی کہ مکے کے فجار، مکے کے ظالموں نے حضرت عثمان ابن عفان کو پکڑ لیا ہے، قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے صحابہ سے جہاد پر بیعت لی، بیعت لے کر کہا اس وقت تک جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا، اس وقت تک چین سے نہیں رکھوں گا۔ میں پیلس گراؤنڈ میں جمع ہونے والے سیاسی لیڈروں، پیلس گراؤنڈ میں جمع ہونے والے علماء، پیلس گراؤنڈ میں جمع ہونے والے وہ عمائدین شہر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جے ہلّی ڈی جے ہلّی کے وہ عثمان کے غلام جو بچے جیلوں میں بند ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں پیلس گراؤنڈ میں تم نے آواز بلند کیا؟ کیوں نہیں تم ان بچوں کے لیے راستوں میں جدوجہد کرتے؟ کیوں نہیں ان بچوں کی مظلوموں کی آواز اٹھاتے؟ 4-5 دن پہلے شاہ ولی اللہ مدرسے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، وہاں پر یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بچیاں بیٹھ کر اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے لیے رو رہی ہیں، دارو قطر رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کس قصور کی وجہ سے میرے باپ کو 5 سال سے جیل میں بند کر دیا، کیا مجبوری ہے، کون سا دہشت گردی کا جرم میرے باپ نے کیا، کون سا بم میرے نوجوان نے پھوڑا، کون سی دہشت گردی ہمارے وہ نوجوان پھوڑے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں کو یہ ظالم یہ ہمارے نوجوانوں کو اندر بند کیے ہیں۔ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا اسلام میں درس نہیں دیتا؟ کیا رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک یہودی عورت کا دوپٹہ نکل گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو انصاف دلانے کے لیے راستوں پر اترتے ہیں۔ آج اس قوم کی مائیں، اس قوم کے بچے، اس قوم کی بچیاں مدرسے میں کھڑے ہو کر سسک کر روتی ہیں۔ میں شاہ ولی اللہ کے محتمم جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہاں کے امیر شریعت جو پورے کرناٹکا کے امیر شریعت ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس علاقے میں بسنے والے جو پوری ریاست میں، پورے ملک میں پہچانے جاتے ہیں، حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جاہی، پھر جامع مسجد کے امام مولانا مقصود عمران صاحب سے، اور جتنی مذہبی، دینی، ملی، سیاسی، سماجی جماعتیں ریاست کرناٹکا میں بنگلور میں بستی ہیں، ان پورے رہبروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ وہ ویڈیو دیکھو، اللہ کی قسم 3 دن تک جب سے میں ویڈیو دیکھا ہوں نہیں سو سکا ہوں۔ کیا حالت ہو گئی؟ جو قوم کل تک مظلوموں کو انصاف دلاتی تھی، جو قوم کل تک ننگوں کو کپڑا پہناتی تھی، جو قوم کل تک بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھی، جو قوم کل تک جو پیاسوں کو پانی پلاتی تھی، آج اس قوم کی یہ عزت دار مائیں بہنیں برقعے میں جا کر سسک کر رو رہی ہیں۔ ایک ماں اپنے 5 سال کی بچی کو پکڑ کے کہتی ہے، یہ بچی 3 مہینے کی تھی تب یہ باپ، اس کا باپ جیل میں گیا، اب تک یہ بچی نہیں گئی، وہ بے قصور نوجوان یہ ڈکی، یہ نہیں ہے کہ ظلم کی وجہ سے وہ نوجوان ظلم قبول کر چکے ہیں۔ کل قیامت کے دن کتنی بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر، جتنے بڑے بڑے علماء بنگلور میں بستے ہیں، کل قیامت کے دن یہ بچی تمہارا گریبان پکڑ کر اللہ اس کے رسول کے سامنے پوچھے، کیا جواب دو گے؟ ہم کیا ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے راستوں پر اتر رہے ہیں؟ پیلس گراؤنڈ میں بیٹھ کر 1500 سالہ جشن بنانے سے اچھا تھا تم جیل کے آگے جا کر دھرنا دیتے۔ کل قیامت کے دن وہی شفاعت کے لیے ہمارے لیے کافی تھا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے کافی تھا۔ آج جس نے گستاخی کی وہ عیاشی کرتے پھر رہا ہے، آج جو سیاست کی گندی پالیسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جو خاکے بنائے، آج وہ کرسیوں کے مزے لے رہے ہیں، لیکن یہ قوم کے نوجوان جو اللہ کے نبی کے ناموس کے لیے صرف اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حق، اپنا مطالبہ کر رہے تھے، نبی کی عصمت پر پہرا دے رہے تھے، آج ان نوجوانوں کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ ایسے لاکھ سیرت کے جلسے آپ کر لو، کل قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے نہیں بچ پاؤ گے۔ ایسے لاکھ 1,500 سال کے پیلس گراؤنڈ نہیں، ایسے 100 پیلس گراؤنڈ بھر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ نہیں دکھانے کے قابل رہو گے۔ اگر تمہیں رسول اللہ کی شفاعت چاہیے، اگر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر چاہیے، کل قیامت کے دن نبی پاک کے سامنے منہ دکھانا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھو، میں پورے علماء کو جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، چاہے وہ کس مسلک سے، کس مشرب سے تعلق رکھتے ہوں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں بنگلور میں تحریک کو چلاؤ، نکلو، وہ حکومتیں جو تمہارے نام لے کر آئی تھی، میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں این الیکشن کے موقع پر آپ ان سیاسی لوگوں کو، مجھے تو سیاسی لوگوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، یہ آوارہ ہیں، یہ عیاش ہیں، یہ مکار ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ صرف اس قوم کی نیا ڈبونے کے لیے آئے ہیں، یہ اس قوم کو ظلم کی چکی میں ڈھکیلنے کے لیے آئے ہیں۔
ये मफाद परस्त लोग आकर इन उलमा का इस्तेमाल कर कर पूरी कौम के सामने वादा करके गए थे, अगर इस हमारी रियासत में सेकुलर हुकूमत आएगी, हम इन नौजवान बच्चों को बाहर निकालेंगे, इन नौजवान बच्चों के केस माफ करेंगे, इन नौजवान बच्चों को जेलों से निकालेंगे। आज ये हुकूमत बैठकर तकरीबन 3 साल हो गए। मैं उलमा से बड़े अदब के साथ अमीर शरीयत साहब दामद बरकातुहू से, बड़े अदब से मकसूद इमरान साहब दामद बरकातुहू से, बड़े अदब से जमीयत के जिम्मेदारों से, बड़े अदब से मुत्तहिदा महाज के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, आप हर बात पर ऐवानों में जाते हो, हर बात पर किसी मिनिस्टर की ऑफिस में जमा होकर मशवरे करते हो, आप कोई भी एक मसला आ जाए सीएम के पास जाकर मुतालबा करते हो। मैं उन उलमा से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो बच्चे बेकसूर जेलों में बंद हैं, जिन बच्चों की माएं बहनें रास्तों पर उतर कर रो रही हैं, उसमें से एक मां ये कह रही थी हमारे घर की हालत क्या है, कौन पूछेगा। बेंगलुरु जैसी शहर, बेंगलुरु जैसे रियासत में क्यों नहीं इसके लिए हम जद्दोजहद करते। आज सीरत का पैगाम नहीं है, आज आपको लेकर जाना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सूरह तौबा में आयत नंबर 25 में फरमाया, याद रखो अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे घर बार, तुम्हारे वो माल, इन सबसे ज्यादा तुम्हारे दिल में मोहब्बत होनी है तो अल्लाह की, उसके रसूल की, उसके रास्ते में जद्दोजहद करने की तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए। अगर दिल में तुम्हारा ऐसा पैमाना नहीं है तो याद रखो, फतरब्बसू